بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ سمجھنے والوں اور باقاعدہ مراقبہ کرنے والوں کو خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 16 میں ہم نے مطالعہ کیا کہ مراقبے کے طالب علم قنوت کے درجے سے اپنے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 17، 18 اور 19 میں تفصیلی جائزہ لیا کہ کیفیات، مشاہدات اور عالم رویا کے تمثلات شعور کو غیبی تحریکات سے کس طرح مانوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج مطالعہ کریں گے کہ ہمارا شعور پہلے درجے میں نشو و نما پا کر دوسرے درجے یعنی ادراک میں داخل ہوتا ہے۔ لطیف احساسات۔ مراقبہ کرنے سے آدمی کے اندر ایسی روشنیاں اور لہروں کا ذخیرہ بڑھنے لگتا ہے جو کشش ثقل کی نفی کرتی ہیں۔ ان روشنیوں کی بدولت طالب علم ایسی کیفیات سے گزرتا ہے جن میں ثقل نہیں ہوتا۔ مثلا مراقبہ کرتے ہوئے یا چلتے پھرتے، بیٹھے لیٹے وزن کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی خود کو روشنیوں کا بنا ہوا دیکھتا ہے۔ مراقبہ کرتے ہوئے بے وزنی کی کیفیت میں جسم معلق ہو جاتا ہے۔ آدمی خود کو خلا میں پرواز کرتے دیکھتا ہے۔ کھلی اور بند آنکھوں سے مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ دماغ کے اندر روشنی کے جھماکے، اسپارک محسوس ہوتے ہیں۔ جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے اور برقی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ روشنی کی تیزی اور ہجوم سے بعض اوقات جسم کو جھٹکے لگتے ہیں۔ سکون اور اطمینان کا احساس گہرا ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری بے شمار کیفیات و واردات روشنی کے نظام میں رنگینی اور روحانی توانائی میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہارون حمید صاحب لاہور سے لکھتے ہیں، مراقبے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو آنکھوں کے گوشوں میں دودھیا رنگ کی روشنی بکھرتی ہے۔ اس وقت یعنی مراقبے کے دوران خیالات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ کبھی نیند سی طاری ہو جاتی ہے اور کبھی صرف اللہ کا تصور ہوتا ہے۔ مراقبے کے دوران اور بھی کئی رنگوں میں روشنی نظر آتی ہے، مثلا نیلی، سرخ، سبز وغیرہ۔ اگر خیالات کی یلغار زیادہ ہو جائے تو میں دل ہی دل میں یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہوں۔ مراقبے کے بعد کئی حالتیں پیش آتی ہیں۔ کبھی جسم بھاری، کبھی بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میرا جسم کہاں ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ میرا جسم اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی دماغ میں سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور ایسی ہی کچھ اور کیفیات مرتب ہوتی ہیں۔ مراقبے کے دوران سرور انگیز لہریں دماغ کا احاطہ کرتی ہیں۔ دماغ پر مدہوشی چھا جاتی ہے اور اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے۔ کبھی درمیان میں خواب جیسی کیفیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک بار یوں ہوا کہ میں اڑتا ہوا اوپر اڑ گیا، گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہی۔ مراقبے کے دوران یوں گم ہونا چاہتا ہوں کہ سانس کی آمد و رفت بھی ناگوار گزرتی ہے۔ اس دوران استاد محترم کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی مراقبے کی حالت میں سو جاتا ہوں اور مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہوں۔ یہ مناظر اس قدر حسین ہوتے ہیں کہ احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ بہرحال اس قسم کی کئی کیفیات ہوتی رہتی ہیں۔ مصباح الدین لکھتے ہیں، مراقبے کے شروع میں سبزی مائل پیلی روشنی کا ایک نقطہ نظر آیا، پھر چرپائی اور خود کو ہلتا ہوا محسوس کیا۔ ذرا سی دیر کے لیے دائیں آنکھ کی طرف روشنی کی گول آنکھ نما چیز نظر آئی۔ مراقبہ شروع کرتے ہی سر وزنی اور کندھے قدرے بوجھل محسوس ہوئے۔ جسم کا کھچاؤ اوپر کی طرف محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے سائے نظر آئے۔
ایک دفعہ ذرا سا سرخ رنگ نظر آیا، کمر میں کچھ محسوس ہوتا ہوا سر کے پچھلے حصے تک آیا، جسم میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے کسی چیز کی کشش میں آ گیا ہوں۔ ایک بہن لکھتی ہیں، مراقبہ تقریباً 15 منٹ تک کیا، تصور فوراً قائم ہو گیا، جسم کے تمام حصوں پر بارش کی بوندیں گرتے محسوس ہونے لگی، سر پر تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بارش کی تیزی کے باعث گھڑے پڑ رہے ہوں۔ اس خیال میں اس قدر محو ہو گئی کہ جسم بے حس و حرکت محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھا کہ شمال کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے سے سفید روشنی آ رہی ہے، یہ روشنی میرے جسم پر پڑ رہی ہے، پھر آسمان سے روشنیوں کی بارش برسنے لگی اور یہ بارش میرے جسم کے داہنے حصے پر محسوس ہو رہی ہے۔ یکدم اس بارش کی رفتار بڑھی اور روشنیاں اس شدت سے مجھ پر گریں کہ جسم میں جھٹکا محسوس ہوا۔ محمد اسلم گوہر منگلا ڈیم سے لکھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد مراقبہ کیا، دیکھا کہ میں مجسمہ نور ہوں اور میرے ارد گرد نور کے ہالے خود بخود بن گئے اور روشنی خارج ہونے لگی، چنانچہ یہ میرے دو جسم ہیں، ایک تو میں خود ہوں جو کہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا جو کہ پیکر نور ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے آپ میں چند تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مجھے مخاطب کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کا علم پہلے ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر میں چاہوں کہ فلاں شخص مجھ سے آ ملے یا مجھے اس سے ملنا چاہیے تو وہ بغیر کوشش کے مجھے مل جاتا ہے، یعنی راستہ گزرتے ہوئے اور بعض اوقات کسی کام کے غرض سے مل جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر کوئی خاص واقعہ ہونا ہو تو مجھے بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ادراک، مراقبے کی مسلسل مشق سے غنود کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے۔ غنودگی طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مراقبے کے دوران وارد ہونے والی روشنیوں کو شعور برداشت نہیں کرتا اور اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ جب شعور نیند کی کیفیات سے مغلوب نہیں ہوتا اور ذہن یکسو رہتا ہے تو باطنی اطلاعات موصول ہونے لگتی ہیں۔ طالب علم روحانی واردات و کیفیات کو ادراک کی سطح پر محسوس کرتا ہے۔ ادراک ایسا خیال ہے جو لطیف ہونے کے باوجود خد و خال رکھتا ہے۔ ذہن کی پرواز ان خد و خال کو چھو لیتی ہے۔ مثلا جب کوئی شخص سیب کا نام لیتا ہے تو ذہن میں سیب کی تصویر ضرور آتی ہے۔ یہ تصویری خد و خال اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ نگاہ ان کا مشاہدہ نہیں کرتی، لیکن احساسات ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات مخفی اطلاعات آواز کی صورت میں موصول ہوتی ہیں۔ آواز کی شدت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن آواز کسی حد تک اطلاع یا منظر کی تشریح کر دیتی ہے۔ محمد سلیم صاحب لکھتے ہیں، مراقبہ شروع کرتے ہی یکسوئی حاصل ہو گئی، کانوں میں خیالات کی لہریں داخل ہوتے ہوئے محسوس ہوئیں، جیسے ہی کوئی صورت ذہن میں آتی ہے اس کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ایک بہن لکھتی ہیں، مراقبے کے دوران ایسا شور سنائی دیتا ہے جیسے سمندر کی بکھری ہوئی موجیں ساحل سے ٹکرا کر شور مچا رہی ہوں۔ کچھ دنوں بعد مراقبے کے دوران مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ باتیں اس طرح سنائی نہیں دیں جس طرح عام طور پر آوازیں ہم اپنے مادی کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ آوازیں دماغ کے اندر سنائی دیں۔ ایک روز مراقبے کے دوران کسی نے مجھے آواز دی، میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں، لیکن آواز دینے والا کوئی نہیں تھا۔
میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ آواز باہر سے نہیں، میرے باطن انر میں گونجی ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، آج مراقبے میں اتنا محب تھا کہ ایک دم میرے داہنے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں یکدم چونکا اور آنکھیں کھول دی، آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر مراقبے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی جسم کا خیال آتا، ایسا لگتا تھا جیسے جسم لرز رہا ہے۔ میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، وہ یہ کہ جب بھی پانی پیتا ہوں اس کا ذائقہ ہلکا میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر ذائقے کی حس میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی کانوں میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے۔ ایک بہن لکھتی ہیں، مراقبے کے بعد فجر کی نماز قائم کی، نماز میں بے حد یکسوئی رہی۔ ایک بار یہ خیال شدت اختیار کر گیا کہ اللہ میاں سامنے موجود ہیں۔ اس احساس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک یہ احساس غالب رہا۔ مراقبہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے یا حیو یا قیوم کے الفاظ لطیفہ نفسی سے ادا ہو رہے ہیں۔ کمال صاحب لکھتے ہیں، مراقبے میں مکمل طور پر یکسو ہو گیا۔ پھر محسوس ہوا کہ میں خلا میں اوپر اٹھتا جا رہا ہوں اور انتہائی بلندی پر پہنچ گیا ہوں۔ ذہن میں اس وقت اللہ اکبر کی زبردست گونج تھی، اتنی بلند اور تیز کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس آواز سے طبیعت میں ہیبت طاری ہو گئی۔ خوف و دہشت کی ملی جلی کیفیت میں بیت المقدس نظر آیا جہاں لوگ عبادت کر رہے تھے۔ بیت المقدس کے گنبد کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران کسی نادیدہ مخلوق نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ میں اس سرگوشی سے بے سدھ ہو گیا۔ سرگوشی میں کہا گیا، یہ کمال نہیں ہے کہ گنبد پر غور کیا جائے، اصل حقیقت یہ ہے پیغمبروں کی ذات بابرکت پر تفکر کیا جائے کہ ان کے پاس اللہ کے عطا کردہ علوم کے کون سے خزانے ہیں۔ نوع انسانی کا ہر فرد ان خزانوں سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی میں بری طرح بے قرار ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مراقبے کی کیفیت سے باہر آ گیا۔ اس وقت جسم پسینے سے شرابور تھا۔